میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، شاکر دارالحکومت اسلام آباد سے۔ پولیٹیکل سٹوریز بھی ہیں، لیکن اس وقت ایک سب سے اہم خبر اب پوری دنیا کو وہ وبائی مرض جو ہے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہی ہے، اور ایسے ایسے ہولناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہ ہے کرونا کی بیماری۔ بالکل جناب، بڑی بڑی جوہری قوتیں، بڑی بڑی سپر طاقتیں اور بڑے بڑے سفسٹیکیٹڈ ملک اور جدید ترین سائنسی تحقیقات سے آراستہ سب کچھ، تمام لوگ، تمام بڑے بڑے ممالک، پڑھے لکھے، مہذب، تہذیب یافتہ، اور جو یہ کہتے تھے کہ 7 تہوں میں بھی، زمین کی 7 تہوں میں بھی، سمندر کی 7 تہوں میں بھی کوئی چیز ہے تو ہم اسے تلاش کر لیتے ہیں، ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ سمندر کے اوپر خلا میں پہنچ گئے، چاند میں پہنچ گئے، مریخ میں پہنچ گئے، اور کیا کہنا چاہیے، زمین کے بعد خلائی اسٹیشن قائم کر دیے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ ہے، سپریم پاور، ہمارا تو عقیدہ ہے بینگ اے مسلم، اور ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ہم قرآن مجید میں ہم مناظر دیکھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس میں بہت سبق آموز قصے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتی تھیں، خدا کے دعوے دار، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نیست و نابود کیا۔ اور جب بھی کوئی معاشرہ اجتماعی بیماری میں، اجتماعی گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ ظلم و ستم میں ملوث ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا کیا وائرس ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور تمام سائنسی تحقیقات اس کے سامنے زیرو ہو چکی ہیں، اور ویکسینیشن آئی بھی تو وہ ہے کہ وہ آپ کو اس بیماری سے بچا نہیں سکتی، اس وائرس سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں، آپ کی جو شرح اموات ہے وہ کم ہو جائیں گی، اور آپ میں ریزسٹنس پاور جو ہے وہ بڑھ جائے گی، مزاحمتی قوت بڑھ جائے گی، قوت مدافعت بڑھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے سبق سکھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ سپریم پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سامنے سب ہیچ ہیں، نیچ ہیں، ان کے سامنے کوئی سپر نہیں ہے، سپریم نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت۔ انڈیا کی کیا سچویشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا سکڑ گئی ہے، سکڑ اس سینس میں گئی ہے کہ اب جو سرحدیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ملک ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو، ہمارے جو عوام مر رہی ہے ان کو لک آفٹر کریں، اور ایک دوسرے کے دشمن ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، امداد کا اعلان کر رہے ہیں، اور مذہبی تفریق ختم ہو گئی ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہندو مسلمان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور مظالم، تو وہاں کی پولیس فورس مدد مانگ رہی ہے، مسلمانوں سے اپیل کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرے۔ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، پہلے میں پاکستان کی اور اس کے بعد پھر ہم پڑوسی ملک میں جائیں گے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ افواج پاکستان کے میدان میں آ چکے ہیں، اور NCOC نے جو فیصلے کیے تھے لاک ڈاؤن کے، پابندیوں کے، SOPs کے، ان پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اب پولیس، ضلعی انتظامیہ اور رینجرز کے ساتھ مسلح افواج بھی میدان میں آ چکی ہیں، اور مسلح افواج مارکیٹس کا گشت کر رہی ہیں اور سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں، اور SOPs کے خلاف ورزی کرنے پہ جو بھی ہیں، اور ان کو سزائیں دے رہے ہیں، جرمانے دے رہے ہیں اور جرمانے کر رہے ہیں، اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں جب سے یہ وائرس آیا، گزشتہ روز سب سے زیادہ اموات ہوئیں 157، اور یہ شرح اموات ہماری 1 پہ آ گئی تھی، یعنی ایک دن میں 1 ڈیتھ پہ آ گئے تھے ہم، لیکن اب یہ بڑھتے ہوئے 157 پہ جا چکا ہے، ایک دن میں 157۔ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن 90% آکسیجن جو ہے وہ اس وقت استعمال میں ہے، اور صرف 10% کا فرق رہ گیا ہے۔ گورنمنٹ نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت تمام سول اور فوجی، عسکری قیادت، سول قیادت، سب کے سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے، ملک میں اس وقت عملاً ایمرجنسی نافذ ہے، تاکہ ہم خدا نخواستہ کوئی بہت بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اس سے بچیں۔ ابتدائی طور پہ سختیاں کر دی گئی ہیں، مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں افطاری سے سحری تک، اور اس کے بعد کم از کم جو مارکیٹس ہیں وہ کھلی رہیں گی، صرف اشیاء ضرورت والی۔ دفتروں کے اوقات کم کر دیے گئے ہیں، 2 بجے تک لے آئے ہیں، آبادی کہہ رہا ہوں، حاضری کم کر دی گئی ہے، 50% سے بھی کم پہ لے آئے ہیں، تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ آکسیجن، ایکسٹرا آکسیجن کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمرجنسی میں نے آپ کو بتایا۔ اور اگر یہ سارا کام نہ ہوا، اس کے باوجود ہم نے احتیاط نہ برتی، ہم احتیاط نہیں برت رہے، اور جیسے ہی اسد عمر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی اشیاء ضروریہ کی کوئی چیزیں خریدنی ہیں تو خرید لیں، تو اس کا الٹا اثر لیا پبلک نے، اور ساری کی ساری عوام جو ہے وہ مارکیٹس میں پہنچ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہم میں صبر نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ایک کرفیو لگ جائے گا یا اشیاء ختم ہو جائیں گی. اشیاء بھی ادھر ہی ہیں, اشیاء خودنوش بھی ادھر ہی ہیں, سب کچھ مارکیٹ میں پڑا ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب باہر نہ نکلیں, ایک آدمی ایک گھر سے بھی نکلے تو کافی ہے. یہ جو خواتین اور بچے اور بزرگ سارے اکٹھے نکل پڑتے ہیں کیا اور عید کی شاپنگ کرنے, پتہ نہیں عید پہ کیا ہو جائے گا. تو بھائی اگر ایک عید میں ہم نے اگر نئے کپڑے نہ پہنے, کفایت شواری سے کام لے لیا, سادگی سے منا لی, تو اس میں کون سی قیامت آ جائے گی. تو یہ چیزیں چل پڑی ہیں, یعنی کہ مارکیٹ اس سے زیادہ مارکیٹ میں پریشر آ گیا کہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ آپ یہ خرید لیں, خریداری کر لیں, اور اس کا یہ ہوا. تو آکسیجن پیدا کرنے والی کمپنیوں نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ آکسیجن کا استعمال بڑھ رہا ہے. اب اس سے ایک اور کام بھی شروع ہو گیا. اگلی بات, لوگوں نے آکسیجن سلنڈر لے کے گھر میں اسٹاک کرنا شروع کر دیا. لا حول ولا قوت, یعنی جو مریض ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے اس کے اندازے کے مطابق وہ طلب اور رسد رکھی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے. اور الٹا کیا کر رہے ہیں, جو تندرست لوگ ہیں وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ خوف کے عالم میں انہوں نے گیس سلنڈر, وہ گیس کہہ رہا ہوں آکسیجن سلنڈر گھر میں رکھنا شروع کر دیا, اسٹاک کرنا شروع کر دیا. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. آپ احتیاط کریں, احتیاط کریں گے تو آپ کو کسی آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی, احتیاط کریں گے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماسک لگائیں, اور بہتر ہے کہ اس وقت تو آپ کو ایک ماسک کہا جا رہا ہے منہ پہ لگانے کے لیے, نارمل کپڑے کا کوئی بھی لگا لیں اور اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ نے یہ پابندی نہ کی تو پھر آپ کو آکسیجن والا ماسک لگانا پڑے گا, پھر وینٹیلیٹر والا ماسک لگے گا, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ سچویشن, اس کے بعد پھر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پنجاب میں کہ مزید اضلاع میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں, اور کیونکہ جو شرح ہے پازیٹیوٹی کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. 13 اضلاع کے ساتھ, پہلے 13 اضلاع تھے جہاں پہ اسکولس بند کیے گئے تھے, تعلیمی ادارے بند تھے. اب اس میں 4 ضلع اور شامل کر دیے گئے ہیں, اور اب 17 ضلع جو ہیں وہ تمام اسکول, تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, پرائیویٹ اسکول ہوں یا سرکاری ہوں. ان میں جھنگ ہے, اکاڑا ہے, خانے والا ہے, بھکر ہے, بھاول نگر ہے, یہ سب کے سب اضلاع جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. کیونکہ پہلے ان شہروں میں, یعنی کہ چھوٹے شہروں میں یہ بیماری نہیں پھیلی تھی, لیکن اب یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے چھوٹے شہروں میں بھی, اور سارے کا سارا لوڈ جو ہے اب ہر شہر میں لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس پہ وہ بھی پالیٹکس بھی چل رہی ہے اور بلیم گیم بھی چل رہی ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے. بہتر ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بھی, اپوزیشن میں ہوں, حکومت میں ہوں, کوئی بھی, وہ سب کے سب اس وقت اپنی قوم کو بچائیں, اپنی ملک کو بچائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑوسی ملک کا میں جب بتاؤں گا بھارت کا تو وہ خوفناک تصویر ہے. اس کے بعد ایک جناب اور چیز بھی ہے, یومیہ شرح تو بڑھ رہی ہے کورونا ٹیسٹنگ کی, لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ تقریباً 5 لاکھ ڈوزز, 10 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ مزید پہنچ چکی ہیں چائنا سے ویکسین کی, اور 51 یعنی کہ 50 سے اوپر والے بھی جو ہیں, 60 سے نیچے والوں کی بھی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے. اور میرا نمبر بھی لگ چکا ہے, میں بھی انشاءاللہ اپنی ویکسینیشن کرواؤں گا. تو آپ بھی اپنی ویکسین کروائیں جی, اور ویکسین لگوائیں. اور اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے, اور ایک اچھی ہے وہ پرائیویٹ بھی آ چکی ہے, اسپوتنک بھی آ چکی ہے, چائنا کی بھی آ چکی ہے. جو بھی اویلیبل ہے وہ ضرور لگائیں اور انتظار مت کریں. مزید یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے کا فیصلہ کیا گیا جی, 1 ہفتے کی سچویشن دیکھیں گے, اور اگر 1 ہفتے میں بھی معاملات یہی رہے تو پھر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے گا. اور اس لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ افواج پاکستان, مسلح افواج کروائیں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک, اس وقت وہاں پہ ایک قیامت ہے, باقاعدہ طور پہ قیامت ہے, یوں سمجھے سور پھونکا جا رہا ہے. اور کتنے جی 3 لاکھ سے اب اوپر, پہلے کہاں شروع ہوئے تھے 5,000 ڈیلی آ رہے تھے, پھر 10,000, پھر 20,000, یہ جو تیسری لہر آئی ہے 3 لاکھ سے زیادہ یومیہ مریض آ رہے ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ. اور بہت ہی دل ہلا دینے والے مناظر ہیں ادھر. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے, مختلف ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے, اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ قیامت ہے اور سور پھونکا جا رہا ہے. یعنی جو قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ ہر طرف لوگ جو ہیں, سور کیسے پھونکا جائے گا, وہ اس کی ایک ہلکی سی مجھے لگتا ہے جھلک اس وقت انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو گھروں میں ہوں گے وہ باہر بھاگ رہے ہوں گے, باہر ہوں گے گھروں میں کی طرف, محفوظ پناہ گاہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. اس وقت دلی میں, اس وقت انڈیا میں مختلف شہروں میں حقیقی طور پہ یہی مناظر ہیں. اور بچے, چھوٹے چھوٹے بچے والدین کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور والدین اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, کوئی آکسیجن نہیں ہے, کوئی سلنڈر نہیں ہے, ڈاکٹرز کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, ہاسپٹلز فل ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز فل ہیں. اور جو کیا کہنا چاہیے, مسجد, مندر, گرجا گھر, ان کو کووڈ سینٹر بنا دیا گیا ہے. لوگ اپنی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے.
نفسا نفسی کا عالم، قیامت صغریٰ، بلکہ قیامت صغریٰ نہیں، پوری سود پھونکا جا رہا ہے. اور وہاں پہ سچویشن اس وقت یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومتی مشینری تو ویسے ہی روپوش ہو گئی ہے، سیاستدان روپوش، وزیر روپوش، وزیر اعظم روپوش، وہاں کی وہ کیا کہنا چاہیے فوج جو ہے وہ روپوش. یہاں پہ تو ہم نظر آ رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ، سب کے سب نظر آ رہے ہیں، سارے ادارے کام کر رہے ہیں. انڈیا میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا گیا ہے اور پبلک اس وقت اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے. دوسرا یہ ہوا کہ جتنے بھی امیر کبیر لوگ تھے، وہ خواہ بزنس مین ہیں، خواہ وہ تاجر ہیں، خواہ وہ صنعت کار ہیں، اور شو بز سے تعلق رکھنے والے اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، اور فلم پروڈیوسرز ہیں، فلم ڈائریکٹرز ہیں، جو کروڑوں نہیں اربوں پتی ہیں، وہ سب کے سب انڈیا سے فرار ہو چکے ہیں. اپنے اپنے جہاز لیے اور کوئی یورپ چلا گیا، کوئی عرب ممالک چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا. جو جہاں جہاں جن کے ٹھکانے تھے وہ سب کے سب نکل چکے ہیں. تمام موسٹلی مور دین 90% جتنے بھی، یہ سب کے سب نکل چکے ہیں کہ وہاں اس وقت موت کا رقص ہے اور موت کا خوف ہے. موت کے محیط سائے ہیں جو ہر گھر پہ دستک دے رہے ہیں، بلکہ دستک نہیں دے رہے، دستک کے بغیر ہی اندر گھس چکے ہیں. یہ ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان نے بھارت کو مکمل تعاون، ہر طرح کے تعاون کی پیشکش کی ہے. پاکستان نے کہا ہے وینٹیلیٹرز چاہیے، آکسیجن چاہیے، ماسک چاہیے، کوئی میڈیسن چاہیے، جو پاکستان میں اویلیبل ہے، ایکسٹرا جتنی بھی ہے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے سرکاری طور پہ پاکستان کی دفتر خارجہ نے کہہ دیا ہے دلی کو، ادھر ہمارے دلی میں ہمارے جو سفارتکار ہیں انہوں نے ادھر باقاعدہ طور پہ دلی حکومت کو بتا دیا ہے، انڈین گورنمنٹ کو بتا دیا ہے کہ سب کچھ حاضر. اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ ہر چیز، کیونکہ اس کی وجہ کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ انڈیا کے عوام کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، انڈیا کے عوام دوستی چاہتے ہیں، انڈیا کے عوام پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارمل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تجارت چاہتے ہیں، وہ تمام مسئلوں کو حل چاہتے ہیں، وہ جنگ و جدل نہیں چاہتے. یہ انڈیا کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کہ میں 3 دفعہ خود انڈیا کا وزٹ کر چکا ہوں، 3-4 دفعہ انڈیا میں جا چکا ہوں. اور جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور یہ صرف میں پنجاب کی بات نہیں کرتا، ہریانہ یا چندی گڑھ کی صرف بات نہیں کر رہا، دلی میں بھی جائیں، بنگلور میں بھی جائیں، اور آگرہ جائیں، مختلف شہروں میں، جس شہر میں بھی جائیں، اور آپ صرف شاپ کیپر کو جا کے بتا دیں کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ آپ کو پیار سے دیکھتا ہے. یہ وہاں کے عوام کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اوپر موجود ہے ایک انتہا پسند موجود ہیں، جو کیونکہ ان کی سارا دال روٹی اسی پہ چلتی ہے، انتہا پسندی پھیلائی جائے، دہشت گردی پھیلائی جائے، اقلیتوں کو دبا کے رکھا جائے، مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے، اور جو ایک فرسٹریشن ہے، اور مودی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس ساری سچویشن کے بعد ان کو بھی تھوڑا سا ایل کے اڈوانی تھے، یہ آپ کے نریندر مودی ہیں، امت شاہ ہیں، راج ناتھ ہیں، یہ وہ شدت پسند ہیں جو کہ جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے. وہ پورے ہندوستان کو، سوا عرب کا ملک ہے، اس کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. لیکن اب ان کو اندازہ ہے کہ اس طرح اب چلے گا نہیں. تو لہٰذا عوام بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے عوام بھی بہت دوستی چاہتے ہیں، آنا جانا. وہ کہتے ہیں جی آنا جانا ہو. تعلقات جب نارمل ہوئے تھے تو بہت سارے ویزے مل رہے تھے، لوگ ادھر جا رہے تھے، ادھر سے ادھر آ رہے تھے، اور صحافی آ رہے تھے، دانشور آ رہے تھے، سب کے سب شاعر آ رہے تھے، ادیب آ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں. لیکن اب پاکستان نے مکمل طور پہ ان کو کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی بری حالت ہے انڈیا میں اس وقت کوحرام مچا ہوا ہے. کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی ہسپتال ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی تحصیل ایسی نہیں، کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ جہاں پہ یہ بیماری نہ پھیلی ہوئی ہو. اور اس کی وجہ میں بتا دوں پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ، انہوں نے اپنے مذہبی تہوار نہیں چھوڑے، انہوں نے اپنی مذہبی رسومات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنی شادیاں جاری رکھیں، انہوں نے اپنے میلے جاری رکھے. وہ جو بھی مذہب کے نام پہ جو تھے وہ سارے ایونٹس وہ اسی طریقے سے کرتے رہے، اور اندر ہی اندر یہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی رہی، اور وائرس پھیلتا گیا، کیونکہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو یہ منتقل ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اب وہاں کا سارا ریاستی نظام بیٹھ چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے. تو اب اگلی بات، انڈیا کے ساتھ کیا ہوا؟ خود غرضی. اس وقت ہر طرف خود غرضی، نفسا نفسی کا عالم ہے. پاکستان جو انڈیا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے، انڈین حکومت جس کو، انڈین آرمی جس کو دشمن نمبر 1 سمجھتی ہے، اور جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کو 2 لخت بھی کیا. وہی پاکستان اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا انڈیا کے عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جن طاقتوں کے کہنے پہ
انڈیا، اور یہی بات چائنا، رشیا، پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی بہت سارے سینسیبل لوگ ہیں، وہ یہی بات انڈیا کو کہہ رہے تھے، نریندر مودی کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ پہ بھروسہ مت کریں، امریکہ، یورپ، برطانیہ پہ ان پہ بھروسہ مت کریں، یہ اپنے مفاد کی خاطر ریجنل پلیئرس کو لڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے آپس میں نہ الجھیں۔ یہ چائنا بھی کہہ رہا ہے، یہ روس بھی کہہ رہا تھا یہی باتیں، اور یہ پاکستان بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ان کے مغرب کے یہاں پہ مفادات کی وجہ سے ہمیں لڑواتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں اور ہم لڑتے ہیں۔ وہ بات سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا انڈیا کو، کہاں کوارڈ کا وہ ان کو سرخیل بنا رہے ہیں، جو ایک 4 ملکی اتحاد بننے جا رہا ہے، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کو یہاں کا وہ بغل بچہ سمجھ کے تھانے دار بنانا چاہ رہے ہیں، جو کہ بنے گا نہیں۔ اور یہاں تک کبھی 2 وزیر جو ہیں، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، اکٹھا وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا، اور پیغام رسانی ہو رہی ہے، لیکن ہوا کیا، اسی امریکہ نے اور اسی برطانیہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے، پہلے ہم اپنی ضروریات پوری کریں گے، بلکہ وہ مارکیٹ سے بھی خرید رہے ہیں، کسی اور کو خریدنے بھی نہیں دے رہے، پہلے ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے، پھر آپ کی طرف دیکھیں گے۔ تو یہ ایک دوگلا چہرہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک نئی قسم اس نے گھات لگائی ہوئی ہے، بھارت میں پھر ریکارڈ بات ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور دیکھ لیں، اور یہی چیز یورپ میں ہو رہی ہے۔ برسلز میں کیا ہو رہا ہے، برسلز میں اتنے زیادہ بیلجیم میں آ چکے ہیں مریض کہ اب انہوں نے اپنے جرمن میں شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جرمن سے مدد مانگی ہے، جرمنی سے، کہ جناب ہماری مدد کریں اور ہمارے مریضوں کو لک آفٹر کریں۔ تو جرمنی نے اب اپنی طرف وہ بوجھ شفٹ کر لیا ہے، ورنہ بیلجیم بھی، برسلز بھی مکمل طور پہ اس وقت حالات اس کے قابو سے نکل چکے ہیں، وہاں کا ہیلتھ سسٹم مفلوج ہو چکا ہے، اور شہریوں کی یہ تمام ذرائع ابلاغ یہ ساری خبریں رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی سچویشن کورونا کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اور خبریں دیں گے، اجازت دیجیے۔